کبھی کبھی کسی کو قسمت سے سانولے رنگ کی بیوی مل جاتی ہے تو ماں باپ نے کر دیا تب تو ہاں ہوں کر لیا. کسی کو کم پڑھی لکھی مل جاتی ہے, کسی کو بد اخلاق مل جاتی ہے, لیکن جب دولت آ گئی, شہرت آ گئی, کچھ پوزیشن آ گئی تو وہ سانولی سی بیوی سے نفرت ہوتی ہے, یار اس کے ساتھ کہاں زندگی گزار. یاد رکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہمیں ایک دوسرے, ہم لوگ کلر سے پیار نہیں کرتے, ہم انسان سے پیار کرتے. عظمت انسان بہت بڑی چیز ہے, احترام انسانیت بڑی چیز ہے. کلر تو آتے جاتے رہتے ہیں, چمڑیاں تو رنگ بدلتی رہتی ہے, لیکن انسانیت بہت بڑی چیز, اکرام انسانیت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سن لے, بہت خوبصورت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بہت وصیتیں فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ 100 سے زائد وصیتیں حضور نے فرمائی. وہ وصیتیں حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے امام حسن بصری تک آئی اور امام حسن بصری اس کا پرچار کرتے تھے. اس میں سے ایک حضور کی وصیت سن لیں. کیا بات کہی میرے آقا نے, توجہ ہے آپ کی, بہت قیمتی بات. آقا فرماتے ہیں, ابو ہریرہ اگر تم جبریل اور میکائیل کی طرح بھی عبادت کر لو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ تم اللہ کے لیے محبت کرنا نہ سیکھو. اگر بیوی خوبصورت ہے اور محبت کی, توجہ بہنوں کی بھی توجہ, شوہر خوبصورت اور محبت کی, تو آپ کی محبت تو خوبصورتی کی وجہ سے ہوئی, اللہ کی وجہ سے کہاں ہوئی. نقشہ کھڑا ہے, ہونٹ ایسے ہیں, گال ایسے ہیں, یہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, تو یہ تو آپ نے کلر کی وجہ سے کیا نا, یہ تو آپ نے حسن کی وجہ سے کیا نا. اگر اعلیٰ نسب ہے اور محبت کی, نسب کے لیے کی, اللہ کے لیے کہاں کی. اگر دولت کی بنیاد پر محبت کی, دولت کی وجہ سے محبت کی, اللہ کے لیے کہاں کی. اور یاد رکھنا, اللہ کے یہاں دولت کی محبت, نسب کی محبت, نسب سے مراد معاذ اللہ حضور کے نسب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, اس نسب سے تو ہمیں باضابطہ طور پر ایک الگ سے حکم آیا ہے محبت کا. لا اسألکم علیہ اجرا, آپ اس کو وہاں قیاس نہ فرمائیں. یہاں پر ایک عام انسان کے نسب کی بات کر رہا ہوں, اعلیٰ نسبی کی بات کر رہا ہوں. ورنہ قربان حضور کے نسب سے محبت تو ایمان کی نشانی ہے, ایمان کی علامت ہے, ایمان کی پہچان ہے, جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں جو میرے نسب سے محبت کرے, میری آل سے محبت کرے, جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں میری آل سے محبت کرنے والے سبحان اللہ. وہ ایک الگ سا عنوان ہے. لیکن یہاں جو آپ ایک دوسرے سے اعلیٰ نسبی کی بنیاد پہ محبت کر, اللہ کے لیے محبت کہاں ہوئی. حسن کی وجہ سے محبت کر رہے ہو, اللہ کے لیے محبت کہاں ہوئی. تو پھر, اور جو محبت اللہ کے لیے نہیں ہے پھر وہ محبت کا کوئی ثواب بھی نہیں, کوئی اجر بھی نہیں ہے. اور جو اللہ کے لیے محبت ہو, پھر رنگ کیسا ہو, چال ڈھال کیسی ہو, اخلاق کیسا ہو, کردار کیسا ہو, کچھ بھی ہو, پھر یہ سوچے نا یار اس کی صورت اچھی نہیں ہے, لیکن میرے اللہ تو حسن والا ہے نا, وہ تو حسن کو پیدا کرنے والا ہے نا. اور جو اللہ کے لیے محبت کرے گا اللہ اس کو وہ مقام دے گا کہ قیامت کے دن اس کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے اور کہیں گے مولا یہ کون لوگ ہیں. ارشاد ہوگا یہ وہ لوگ ہیں, نہ نبی ہے, نہ شہید ہے, نہ ولی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے. تو اس لیے بھی تو پیار کرنا سیکھو کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے. تو فرمایا ابو ہریرہ اگر تم جبریل اور میکائیل کی طرح بھی عبادت کر لو, حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے, تمہیں فائدہ نہ دے گی جب تک اللہ کے لیے محبت کرنا نہ سیکھو. تو اگر بیویاں روٹ کر بیٹھی ہے انہیں منا لو, تعلقات اچھے نہیں ہیں انہیں راضی کر لو, اس لیے کہ روٹ کے بیٹھنے والوں کو منانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لو, ورنہ قیامت کے دن کوئی عمل کام نہیں ہے. آقا فرما رہے ہیں, بلکہ اللہ اکبر, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے مرغی پالی ہے, مرغی, اور مرغی پالی ہے اور وہ دن بھر میں اس کو دانہ پیش نہ کرے, مرغی کا حق ادا نہ کرے, تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی پکڑ ہوگی. جو مرغی پہ ظلم کرے, جو 500-600 روپے میں آج کل مل جاتی ہے مرغی, بلکہ 100-200 میں بھی مرغی مل سکتی ہے, 100-200 کی قیمت کی مرغی کا اگر کوئی حق ادا نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے ظلم کا اس کو بدلہ دے گا.
جو بیوی کا حق ادا نہ کرے. سوچے ذرا, غور کرے ذرا. اور آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر میں, حضور کا کوئی بھی سفر بیویوں کے بغیر نہیں, سفر میں بھی بیویاں ساتھ رہتی. اور چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں رہیں, نکاح تو 11 ہوئے لیکن ایک وقت میں 9 ایک ساتھ رہیں, 9 سے زیادہ جمع نہیں ہو سکی. تو قرآن اندازی کی جاتی تھی کہ کس کو لے کر جائیں گے ساتھ, اور جس کے نام کا قرآن نکلتا تھا اسی کو ساتھ لے جائیں. حضور علیہ السلام جنگ میں بھی بغیر بیوی کے تشریف نہیں لے گئے, کوئی سفر بغیر بیوی کے. حجۃ الوداع کے موقع پہ گئے تو سب کو ساتھ لے گئے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی ہستی بیوی کے بغیر آپ کو نظر نہیں آ رہے. اس سے بیوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے. یہ بہت باریک سی بات ہے, بہت اہم بات ہے, اس پہ غور کرنا. تو سفر میں ازواج پاک رہتی تھی, اور سفر میں ازواج پاک رہتی تھی. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا, حضور کرم فرماتے تو اپنی سواری پر بھی اپنی ازواج کو ساتھ میں سوار کر لیتے. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کس قدر زندگی گزارنے کا خوبصورت تصور دیتا ہے. اب اگر کوئی عالم یا کوئی دیندار بندہ بیوی کو ساتھ میں اپنی سواری پر سوار کر لے تو 4 لوگ تو کہیں دیکھو ذرا ان مولانا کو کیا ہو گیا, پیر صاحب کو کیا ہو گیا, یہ تو بیوی کو ساتھ میں لے کے گھوم رہے. اللہ کے بندو, تم نے دین سیکھا ہی نہیں. ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری پر سوار کیا. فرماتی میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ تھکن کی وجہ سے بار بار میرا سر ڈول جاتا تھا. تو حضور علیہ السلام اپنے بازو کا سہارا دے کے کہتے تھے صفیہ صبر کرو, منزل قریب آ رہی. صفیہ صبر کرو, منزل اسلام کی تعلیم یہ ہے.